نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن مقداد ابن ابی معد الکرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام یأکل من عمل یدیہ، رواہ البخاری۔ حضرت مقداد بن معد کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کا مقصود اہل ایمان کو گداگری اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکنا اور اس بات کی تعلیم دینا ہے کہ آدمی کو خود کمانا چاہیے اور کسی شخص پر بوجھ بن کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ طلب کسب مال ہر آدمی کے اوپر لازم ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کسب حلال تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ جو آدمی حلال روزی کما کر کھاتا ہے اس کا دل نور سے معمور ہو جاتا ہے اور حکمت و عقل مندی اس میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک بار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے متعلق دعا فرمانے کی درخواست کی کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسب حلال کیا کرو تو دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی لمبے سفر پر جا رہا ہو، مشکل اور پریشانی سے بال غبار آلود ہوں، پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اے اللہ کہہ کر دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، مال حرام سے ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے اور حرام مال سے پرورش ہوئی ہے، بھلا اس کی دعائیں کہاں مقبول ہو سکتی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عبادت کے 10 حصے ہیں جس میں 9 حصے کسب حلال میں ہیں۔ جو آدمی دن بھر محنت کر کے رزق حلال کما کر گھر واپس جاتا ہے، رات میں اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ربانی ہے، حرام روزی سے پرہیز کرنے والوں سے حساب کرنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عابد اس قدر عبادت و ریاضت کرے کہ اس کی پیٹھ مانند کمان کے جھک جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ مانند تیر کے لاغر و کمزور ہو جائے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اسے اس قدر عبادت و مشقت نفع نہیں دے گی جب تک وہ رزق حلال اور صدق مقال کا اہتمام لازم نہ کر لے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص کسب حلال اس لیے کرتا ہے کہ سوال کرنے بھیک مانگنے سے بچ جائے، محنت سے رزق حلال اپنے اہل و عیال کے لیے حاصل کرے، پڑوسی کے لیے حسن سلوک کرے، وہ قیامت کے دن یوں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14 کے چاند کی مانند چمکتا ہوا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی صبح کے وقت اپنی دکان میں داخل ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، افسوس، یہ اگر اتنے سویرے اطاعت خدا کے لیے اٹھا ہوتا تو کیا اچھا تھا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس نہ کرو، یہ اگر اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی عبادت خداوندی ہے۔ ترمذی شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سچا تاجر بروز قیامت صدیقین اور شہداء کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پیشہ ور مومنوں تاجروں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں، اور جو غنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص رسی لے کر جنگل کی طرف نکل جائے اور لکڑیاں لا کر بازار میں ایک مد کھجور کے عوض بیچے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے کہ وہ اسے کچھ دے دیں یا نہ دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کپڑے کا کاروبار اختیار کرو، کہ تمہارے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی پیشہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مفلس شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر مدد کا سوال کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے عرض کی ایک چادر اور ایک پانی کا پیالہ ہے۔ فرمایا دونوں لے کر آ جا۔ وہ شخص دونوں چیزیں خدمت اقدس میں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو ان کو خریدتا ہے؟ ایک صحابی نے 2 درہم میں ان کو خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم کا کھانا گھر پہنچا دے، اور دوسرے درہم کا کلہاڑا خرید کر منگوایا۔ اپنے دست مبارک سے لکڑی کا دستہ اس میں ڈالا۔ فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں لا کر بیچا کرو۔ 15 دن بعد وہ شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ میں نے 10 درہم کما لی ہیں، جس سے کپڑے اور غلے کی ضروریات پوری ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا تیرے لیے بہتر نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس حال میں آتا کہ چہرے پر گداگری کا سیاہ داغ لگا ہوا ہو اور جو دوزخ کی آگ کے سوا صاف ہی نہ ہو سکتا ہو۔ ارشاد نبوی ہے اے لوگو، تمہارا کوئی شخص جب تک اپنا رزق پورا حاصل نہیں کر لے گا ہرگز نہیں مرے گا، لہٰذا رزق میں ڈھیل نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تلاش رزق میں اچھا طریق اختیار کرو، جو حلال ہے اسے قبول کرو اور حرام سے بچو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پوچھے گا مال کیسے کمایا تھا، کہاں کہاں خرچ کیا تھا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص ناجائز ذرائع سے مال کماتا ہے پھر اسے صدقہ کرتا ہے یا صلہ رحمی میں لگاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ سب مال جمع کر کے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا حج، عمرہ، جہاد، صدقہ، غلام آزاد کرنا یا مال خرچ کرنا قبول نہیں فرماتے جو سود کے مال سے یا حرام مال سے ہو یا رشوت سے ہو یا خیانت سے ہو یا مال غنیمت کی یا کسی دوسرے مال کی چوری سے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بندہ جو بھی حرام مال کماتا ہے اسے صدقہ کرے اسے اجر نہیں ملتا، خرچ کرے تو برکت نہیں ہوتی، میراث میں چھوڑ جائے تو دوزخ کا زاد راہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے مٹاتے ہیں، لہٰذا ہمیں رزق حلال کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ مال جمع کرنے کی ہوس میں ناجائز ذرائع سے دولت جمع کر کے اپنی دنیا و آخرت خراب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے اور شریعت پر پورے عمل کی توفیق دے، کسب حلال کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔